زہرا زہرا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ولایت امیر المؤمنین سے متمسک فرمایا۔ درود و سلام ان ذات مقدسہ کے لیے کہ جن کی محبت مودت ولایت کی وجہ سے کہ بغیر عبادت تو کیا سانس لینا بھی حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب شہر علم کے مانتے اور باب شہر علم پر بیٹھنے والے سارے مولائیوں کو جشن تاجپوشی امیر المؤمنین علیہ السلام مبارک ہو۔ شروع میں چند اشعار مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا کرب و بلا رکھا ہے۔ یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں، کہ یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں، جو عصا ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے، جو عصا ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند مصرے امام علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی سماعت کرتا ہوں۔ توجہ کی خاص فرمائش ہے۔ کیوں نہ ہو اس بزم میں میں اور میں خانے کی بات، کیوں نہ ہو اس بزم میں میں اور میں خانے کی یہ بات، کہ چل رہی ہے خلد میں جب جام ٹکرانے کی بات، 14 میں خانے سجے ہیں سب پہ ہے طاہر شراب، 14 میں خانے سجے ہیں سب پہ ہے طاہر شراب، کہ پیجئے پینا ہے جتنا کیا ہے شرمانے کی بات، کرنا باعث آج پینے پر میرے کچھ روک ٹوک، کرنا باعث آج پینے پر میرے کچھ روک ٹوک، کہ خم کے میں خانے میں ہے بلغ کے میں پیمانے کی بات، کیوں نہ ہو اس بزم میں میں اور میں خانے کی یہ بات، ہے قسیم النار جنت کون ہے باب نجات، ہے قسیم النار جنت کون ہے باب نجات، کہ یہ وہی تو ہو رہی ہے خم میں بتلانے کی بات، کہ مصلحت جانے خدا حارس پہ کنکڑ کیوں گرا، مصلحت جانے خدا
حارس پہ کنکڑ کیوں گرا، تین جمراتوں پہ بھی پتھر ہے برسانے کی بات، کہ سب صحابہ ایک برابر ہو نہیں سکتے ہیں شیخ، کہ سب صحابہ ایک برابر ہو نہیں سکتے ہیں شیخ، کہ کتنے تھے کرتے رہے نظروں سے گر جانے کی بات، کیوں نہ ہو اس بزم میں میں اور میں خانے کی یہ بات، کہ اپنی مرضی سے نبی کرتے نہیں کچھ بھی کلام، اپنی مرضی سے نبی کرتے نہیں کچھ بھی کلام، کہ حکم رب ہے خم میں یوں منبر کے بنوانے کی بات، اور آخری مصرع کہ کب نبی کرتے ہیں کچھ بھی کام حکمت کے بغیر، کہ کب نبی کرتے ہیں کام کچھ بھی حکمت کے بغیر، کہ ہے کسی حکمت سے ہی کجاووں کو اٹھوانے کی بات، کیوں نہ ہو اس بزم میں میں اور میں خانے کی بات، بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی مدد۔ ناظرین آئیے میں سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس بابرکت عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، عید اکبر، عید غدیر کی آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے نقی بھائی، کاظم بھائی اور 18 مجالس کے سارے اراکین کا، مجھ اس اخیر کو آج کے اس جشن میں، پرنور جشن میں مدح مولا پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آئیے میں بنا تمہید کے اور وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے مختصر سے 4 مصرے سب سے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک منقبت 3-4 بند کا آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ سب مل جل کر ایک بلند ترین صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مصرے سماعت فرمایا کہ بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، ارے بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، ارے نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں، نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں۔ اور یہ مصرع خاص طور سے توجہ کا طالب ہوں۔ تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے، ارے تمہاری عید تو روزوں کے بعد
نبی کی عید کوئی دے غدیر کہتے ہیں، ہاں نبی کی عید کوئی دے غدیر کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا۔ آئیے میں یہاں سے بس چند شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ سماعت فرمایا کہ نہیں ہوا بدو ارے نہیں ہوا بدو زاہد مگر ذاکر ہو مولا کا، ارے علی کے ذکر سے میری طہارت ہو بھی سکتی ہے۔ مصرع دیا کہ نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی۔ اور یہاں سے ایک شعر پہ توجہ کا طالب ہوں۔ ہاں خداوندا تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے، خداوندا تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے، ندائی کہ یہ میری مشیت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر بھی، ہاں میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے، میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے، ارے یہی منزل نصیری کی علامت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر ان کے لیے ہیں جو دشمنان اہل بیت ہیں، ان سب کے لیے شعر ہے۔ سماعت فرما کے علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا، علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا، ارے یہ عادت تیری دوزخ کی بشارت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی۔ ارے بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے، مگر یا رب تیرے حیدر
میں طاقت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی. اور یہ شعر نبی کو چھوڑ کر بھاگے ناممکن ہے ناممکن ہے ممکن یہ پرانی ان کی عادت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی. گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے. یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوسیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا وحادینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا. صلوات. حضرات ظاہر سی بات ہے کہ 18 ذی الحجہ غدیر کے سلسلے کی یہ تقریر ہے کہ جس میں میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. تو رسول اللہ کی وہ حدیث میں نے اپنے سرنامہ سخن قرار دی ہے کہ جس میں جناب ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ غدیر کا میدان سجایا گیا اور اعلان ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا گیا. اب یہاں کے اوپر غور طلب ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول ہمارے پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. دیکھیے اس میں غور طلب ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے برابر ذاکرین اور علماء اور خطبہ سے اس میں بہت سی چیزیں سنی ہیں کہ خداوند عالم نے جب بھی اپنے نبی سے گفتگو کی ہے تو کہیں یاسین کہا ہے، کہیں طٰہٰ کہا ہے، کہیں مزمل کہا ہے، کہیں مدثر کہا ہے، لیکن جب ولایت علی بن ابی طالب کا معاملہ آیا تب اللہ نے یہاں پر یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا. اور اس میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور بہت سے جوابات ہیں. اب یہاں کے اوپر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا. تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں بالکل تمہید کے طور پر کہ رسول اللہ کو اصل میں مسلمانوں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا اور یہ کہنا شروع کیا کہ رسول کا عالم یہ ہے، رسول اللہ کی ذات اس طرح سے ہے کہ کبھی رسول بشر ہو جاتے تھے اور کبھی رسول رہتے تھے. یعنی وہ جب حکم دیتے تھے تو کبھی بشر کی حیثیت سے حکم دیتے تھے اور کبھی وہ رسول کی حیثیت سے حکم دیتے تھے. لہذا ہم پر جب وہ بشر کی حیثیت سے حکم دیں
تو پھر اس حکم کا ماننا ہم پر ضروری نہیں ہے، لیکن جب وہ رسول کی حیثیت سے حکم دیں تو اس کا ماننا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر غور طلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی 2 حیثیتیں تو بیان کی، لیکن اس میں یہ نہیں بیان کیا کہ کب رسول رہتے تھے اور کب وہ بشر ہو جاتے تھے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ دن میں انہیں رسول سمجھا جائے یا بشر سمجھا جائے، رات کو رسول سمجھا جائے یا بشر سمجھا جائے، صبح کے وقت کے اوپر رسول کہیں یا بشر سمجھیں، یا شام کے وقت کے اوپر رسول سمجھا جائے یا بشر سمجھا جائے۔ مسجد میں آتے تھے تو رسول کی حیثیت سے آتے تھے یا بشر کی حیثیت سے آتے تھے، گھر میں رہتے تھے تو بشر کی حیثیت سے رہتے تھے یا رسول کی حیثیت سے رہتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب طے کیسے ہوگا کہ رسول جب کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو کس وقت پر وہ رسول کی حیثیت سے کرتے تھے یا کس وقت کے اوپر وہ بشر کی حیثیت سے کرتے تھے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کبھی کچھ بتایا تو تھا نہیں کہ بھائی یہ حکم جو میں دے رہا ہوں یہ بشر کی حیثیت سے دے رہا ہوں اور یہ حکم جو دے رہا ہوں یہ رسول کی حیثیت سے دے رہا ہوں، تو اس میں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو اب جب ہم نے غور کیا کہ لوگوں نے مسئلہ کیا تھا، دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے کہ جب ان کے مطلب کی بات ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ رسول کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، اور جب آل محمد کے فضائل بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے بشر کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، انہیں کہا بشر کی حیثیت سے کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، کہنے کے بشر کی حیثیت سے کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کہنے کے بشر کی حیثیت سے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آل محمد کی فضیلت بیان ہوتی تھی تو پھر یہ لوگ بشر اور رسول کی بحث کھڑی کر کے اصل میں فضائل کے اوپر شک کرنے لگتے تھے اور یہاں کے اوپر مشکوک کر دیتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے بھی آواز دی کہ اچھا ٹھیک ہے، جب میرا رسول اپنے اہل بیت کی بات کرتا ہے اب تم فوراً بحث شروع کر دیتے ہو کہ بشر کی حیثیت یا رسول کی حیثیت۔ اب جب میرا رسول ولایت علی کا حکم دے گا تب بھی تم یہ بحث کرو گے کہ بشر کی حیثیت سے کہا یا رسول کی حیثیت سے کہا۔ لہٰذا اللہ نے یہیں یا ایھا الرسول کہہ کے حیثیت کو صاف کر دیا تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ جس حیثیت سے میں حکم دے رہا ہوں اسی حیثیت سے میرا رسول تمہیں پہنچا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب دیکھیے ایک بات یہاں کے اوپر بات صاف ہو گئی، اب یہ کہ میرے رسول پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اب یہاں کے اوپر دیکھیے لفظ رب استعمال کیا گیا۔ اب جب رب استعمال کیا گیا تو میرا سوال ہے کہ بھائی رب کون ہے کہ جس کی طرف سے کچھ رسول اللہ کے اوپر نازل کیا گیا؟ اب یہاں کے اوپر اگر غور کیا جائے کہ بھائی رب کون ہے تو ایک سیدھا سا اور 2 ٹک جواب یہ آتا ہے کہ صاحب اللہ رب ہے۔ تو اب اللہ رب ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ رب ہے، لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن میں تو عجیب و غریب آیت نظر آئی۔ وہاں کہا جا رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب ان دونوں پر ویسے ہی رحمتیں نازل فرما جیسے یہ بچپنے میں ہمارے رب رہے۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہ رب کسے کہا جا رہا ہے؟ تو کہا یہاں جو رب کہا جا رہا ہے وہ ماں باپ کو کہا جا رہا ہے۔ ماں باپ کو رب کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ رب کے معنی ہے پالنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والے کو بھی رب کہتے ہیں، تو جب پالنے والے کو بھی رب کہتے ہیں تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ پالنے والے کو رب کہتے ہیں، پالنے والے کو اللہ نے رب کہا۔ تو اب جو جسے پالتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے۔ بھئی جو جسے پالتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے۔ جس نے ہمیں پالا ہے وہ ہمارا رب ہے، جسے آپ نے پالا ہے وہ آپ کا رب ہے۔ رسول اللہ کو بھی کسی نے پالا ہے، جب رسول اللہ کو کسی نے پالا ہے تو جس نے پالا ہے وہ رسول اللہ کا رب کہلائے گا۔ اب رسول اللہ کو کس نے پالا؟ تو ایک نام جناب ابو طالب کا آتا ہے کہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ پالنے والا بھی رب ہے اور پیدا کرنے والا بھی رب ہے، خالق بھی رب ہے اور پالنے والا بھی رب ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ بھی رب ہے اور جس نے نبی کو پالا ہے وہ بھی رب ہے۔ اب غور طلب ہے کہ اب رسول اللہ کے تو 2 رب ہو گئے، تو جب 2 رب ہو گئے تو یہاں پر یہ تو کہا نہیں گیا کہ اس رب کی طرف سے جو بھی ملا ہے وہ پہنچا دو یا اس رب کی طرف سے جو ملا ہے وہ پہنچا دو۔ اب رسول کو ایک لفظ سامنے آیا کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا، یعنی جو تمہیں تمہارے رب سے ملا وہ تم پہنچا دو۔ اب رسول کے ہیں 2 رب، ایک اللہ ہے، دوسرے ابو طالب ہیں۔ ابو طالب نے پالا ہے اس لیے رب ہیں، اللہ نے بھیجا ہے اس لیے رب ہے۔ تو اب اللہ بھی رب ہے، ابو طالب بھی رب ہے۔
یہاں پر بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ جو ادھر سے ملا ہے وہ پہنچائیں یا جو ادھر سے ملا ہے وہ پہنچائیں. ایک ہی لفظ ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ پہنچاؤ. اب غور طلب یہ ہے کہ اس رب کی طرف سے جو ملا ہے وہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور اس رب سے جو ملا ہے وہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے. اب اگر خالی اس رب کا ملا ہوا پہنچا دیا جائے تو اس رب کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور اگر ان رب سے جو ملا ہے وہ پہنچا دیں تو اس رب کے ساتھ ناانصافی ہوگی. رسول عادل ہیں، لہٰذا رسول اللہ نے آواز دی کہ میرے دو رب ہیں، تو اب میں ایسی چیز پہنچاؤں گا کہ جو اس رب سے بھی ملی ہے اور اس رب سے بھی ملی ہے. اب وہ کون ہے؟ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ اسی لیے رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور زبان سے بھی ولایت علی کا اعلان کر دیا. اب بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ ادھر سے جو ملا ہے اسے ولایت علی کہتے ہیں اور اس رب سے جو ملا ہے اسے ذات علی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زبان پر وہ تھا کہ جو اس رب سے ملا تھا اور ہاتھوں پر وہ تھا کہ جو اس رب سے ملا تھا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد تو اب یہ مولا کائنات ہیں، تو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دو. اب رسول اللہ نے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے اعلان ولایت امیر المومنین کیا. اب یہاں پہ دیکھیے ایک بات غور طلب ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے. دیکھیے انسانوں کے شر سے بچائیں گے. ایک بہت ہی سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، خداوند عالم بے جا کلام نہیں کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان شر کرے گا. دیکھیے انسان شر کرے گا، جبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے. وہ جانتا ہے کہ انسان شر کرے گا. اب جب وہ جانتا ہے کہ وہ شر کرے گا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بچائیں گے، تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں شر کا اندیشہ ہے. دیکھیے شر کا اندیشہ ہے. اب یہ کون سا معاملہ تھا؟ کہ ولایت علی کا معاملہ تھا. تو اب ولایت علی کے معاملے میں اللہ جانتا ہے کہ شر ہوگا، لیکن جاننے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے پہنچاؤ، ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے. دیکھیے ہر معاملے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر شر کا اندیشہ ہے تو وہ عمل نہ کرو، لیکن ولایت علی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ شر ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر ولایت علی کو روکا نہیں جا سکتا ہے. پہنچا دو، ہم تمہیں بچائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اب یہاں پر یہ غور طلب ہے کہ شر کون کرتا ہے. آج جب ہم ولایت علی بیان کرتے ہیں اور جہاں سے خلافت امیر المومنین کی بات آتی ہے تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ایسی باتیں نہ کیجئے کہ جس سے شر پیدا ہو. آپ غور کر رہے ہیں یہاں کے اوپر؟ اگر اسی آیت کے اوپر غور کیا جائے تو ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں شر سے بچائیں گے، تو شر کرنے والے کو شریر کہتے ہیں. تو اب اللہ نے کسے شریر کہا ہے؟ یہ غور طلب ہے. دو ہی معاملے ہیں. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے پہنچائیے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہم تمہیں شر سے بچائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو پہنچانے کا حکم دیا ہے. شر کرنے والا کیا شر کرے گا؟ کہ وہ پہنچانے سے روکے گا، تبھی تو اسے شر ہوگا. بھئی جب پہنچانے سے روکے گا تبھی تو شر ہوگا. تو اب ایک بات ہماری سمجھ میں آئی کہ جو اس پیغام کو روکے گا وہ شر کرے گا. دیکھیے جو روکے گا وہ شر کرے گا، اور جو روکے گا وہی اللہ کی نظر میں شریر کہلائے گا. دیکھیے وہی اللہ کی نظر میں شریر کہلائے گا. اللہ نے آواز دی اس شریر کے شر سے ہم تمہیں بچائیں گے. تو اب ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ علی کی ولایت کو پہنچانے والے کو شریر نہیں کہتے ہیں، بلکہ ولایت علی کا اعلان کو روکنے والے کو شریر کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو اب شریر وہ ہے کہ جو ولایت علی کو روک رہا ہے. دیکھیے جو ولایت علی کو روک رہا ہے اسے شریر کہا جائے گا، اور جو ولایت علی کو بیان کر رہا ہے وہ تو سیرت رسول پر چل رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اور یہی معاملہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، اور ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ ولایت علی کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں. دیکھیے ایک بات بالکل سیدھی سیدھی ہے اور سب کی سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ولایت علی کی وجہ سے ہی ہم پہچانے جاتے ہیں. اب یہاں کے اوپر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ صاحب کیا ضروری ہے کہ ولایت علی کو بیان کیا جائے؟ اب اس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ صاحب ولایت علی کا بیان کرنا مستحب ہے یا واجب ہے. دیکھیے ایک بات غور کرنے کی ہے کہ واجب کسے کہتے ہیں
اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ یہی بات اگر ہے تو پھر واجب کسے کہا جاتا ہے، مستحب کہا جاتا ہے۔ اب ایک عمل جو ہے وہ کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو واجب ہوتا ہے جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ ہے۔ دوسرے حرام ہے جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، بچنے میں ہی ثواب ہے اور سب کچھ بچنے ہی میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ عمل مستحب ہوتا ہے، جسے لوگ سنت بھی کہہ دیتے ہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کا معاملہ یہ ہے کہ مستحب عمل کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جب سوال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مستحب عمل وہ ہے کہ جس کا کوئی سوال نہیں ہوگا، روز محشر اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو جس عمل کا ثواب ہے کرنے میں اور نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی کو مستحب کہتے ہیں، اور مستحب کا کوئی سوال روز محشر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ تعقیبات نماز کے عادی ہیں اور اس کو ادا کر رہے ہیں تو ادا کریں گے تو ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ جلدی میں تھے، خالی واجب نمازیں پڑھی اور اس کا چلے گئے اور تعقیبات ادا نہیں کیے، تو روز محشر اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا کہ بھائی یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ وہ مستحب ہے، کر لیا ہے تو اس کا ثواب ہوگا، اور نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت کوئی مستحب نماز ہے، تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب یہاں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب ولایت علی مستحب ہے یا نہیں ہے؟ تو اب میرا بہت سیدھا سا سوال یہ ہے کہ ولایت علی کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی اسے دیکھا جائے کہ ولایت علی کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب یہاں کے اوپر اگر سوال نہیں ملتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، چاہے بیان کیجئے اور چاہے نہ بیان کیجئے، لیکن اگر سوال ہو رہا ہے تو پھر مستحب نہ کہیے۔ اب یہاں کے اوپر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب روز محشر لوگ جا رہے ہوں گے پل صراط پر سے، تو پھر ایک ندائے قدرت آئے گی کہ ان لوگوں کو روکو، ان سے سوال کیا جائے۔ تو اب جب ان سے سوال کیا جائے گا تو ان سے کیا سوال کیا جائے گا؟ اب جب پوچھا گیا کیا سوال کیا جائے گا تو یہاں کے اوپر تفسیر بیان کرنے والوں نے اس آیہ کریمہ میں اور خداوند عالم کے اس جملے کے لیے یہ تفسیر بیان کی کہ اللہ پوچھے گا کیا کھایا ہے اور کیا پیا ہے اور کیا پہنا ہے، اور دنیا میں رہے ہو تو کیا کیا ہے، انہی چیزوں کا سوال ہوگا۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ یہ عقل میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس لیے کہ جب یہی سوال ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کا سوال ہوگا۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ ایک شخص کو تم نے دعوت پر بلایا اور وہ تمہارے گھر میں دعوت پر گیا، اور جب اس نے کھانا کھا لیا اور کھانا وانا کھلا کے اسے رخصت کیا، جب وہ جانے لگے تو پھر تم دروازے پر کھڑے ہو کے اس سے پوچھتے ہو کیا روٹیاں کھائیں، کتنے چاول کھائے؟ تو ان کا صاحب یہ پوچھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہی نے تو بلایا ہے، اور جب ہم نے کھانے پر بلایا ہے تو ہم ہی نے کھانا کھلایا ہے، اس کا حساب لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی بات سمجھ لو کہ تم خالی ایک وقت بلا رہے ہو تو اس کا حساب نہیں لے رہے ہو۔ اللہ تو رزاق ہے، اس نے زندگی بھر کی روٹی کا وعدہ کیا ہے، وہ کھانا کھلا کے تم سے کیسے سوال کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کو اپنے سے بھی گیا گزرا سمجھ لیا ہے کہ اللہ تم سے کھانے پینے کا حساب مانگے گا۔ پھر لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا پھر یہ بتائیے کہ پھر کاہے کا سوال کیا جائے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر روز محشر سوال ہوگا تو صرف اور صرف ہماری ولایت کا سوال کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ تو دیکھیے ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ ولایت امیر المومنین کا سوال کیا جائے گا روز محشر، یعنی روز محشر میں سوال کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ صاحب یہاں کے لیے ہم کیسے سمجھیں کہ سوال کیا جائے گا؟ کہ ایک بہت سیدھی سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک شخص مر گیا، اور جب مر گیا تو وہ قبر میں پہنچ گیا، جب کفن وفن پہنا کے اسے نہلا دھلا کے قبر میں اتار دیا، تب تلقین کی نوبت آئی۔ جب تلقین کی نوبت آئی تو شانہ ہلا ہلا کے کہا جا رہا ہے کہ جب تم سے سوال کیا جائے کہ اللہ کون ہے
تو پھر وحدانیت میں یہ جواب دینا، رسالت کے معاملے میں یہ جواب دینا، اور جب یہ پوچھا جائے ولایت علی کے لیے تو پھر یہ بیان کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ولایت علی مستحب ہے تو پوچھا ہی کیوں جائے گا؟ یہ تلقین ہی بتا رہی ہے کہ ولایت ایسا واجب ہے کہ جو قبر میں بھی پوچھا جائے گا، روز محشر بھی پوچھا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ولایت امیر المومنین ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا سوال انسان سے کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس کا اقرار کیا یا نہیں اقرار کیا۔ اور ولایت امیر المومنین کی شان یوں سمجھ لیں کہ جب تک ولایت کا اقرار نہ ہو اس وقت تک نہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ہے اور نہ کسی کو محمد رسول اللہ کہنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ صفین کا میدان ہے اور معاویہ کی طرف سے خدا لعنت کرے اس کے اوپر عمر عاص آیا ہے، اور ادھر سے مولا علی کو بلایا جا رہا ہے، اور جب مولا علی کو بلایا جا رہا ہے تو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن حضرت عمار یاسر کھڑے ہو گئے، اور عمار یاسر نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا آپ نہ جائیے، اس لیے کہ یہ تو اس لائق نہیں ہے کہ یہ آپ سے بات کرے، ہم اس کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ اور یہ کہہ کے فرماتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے، ہم جا کے بات کرتے ہیں۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ عمار اصل میں تو یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ تم اس سے بات کرو، لیکن کیونکہ بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے لہذا ٹھیک ہے میری طرف سے تم چلے جاؤ۔ عمار یاسر میدان میں آئے، ادھر سے عمار عاص آیا ہے، ادھر سے عمار یاسر کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا، اور ادھر سے عمر عاص نے کہا کہ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ عمار یاسر نے کہا شروع ہو جاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جیسے ہی یہ کہا فوراً عمار نے کہا خاموش، اور یہ کلمہ تو نہ پڑھنا، اس لیے کہ اس کلمے کو پڑھنے کا حق تو تم نے اسی وقت کھو دیا تھا کہ جب تو علی ولی اللہ سے لڑنے کے لیے آ گیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی دیکھیے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمار یاسر کا یہ فتویٰ ہے کہ جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اسے نہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ہے نہ محمد رسول اللہ کہنے کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ شہادت ثالثہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بس آپ غور فرمائیں کہ شہادت ثالثہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کے اوپر لوگوں نے بڑی بحث کی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ صاحب یہ ہے یا نہیں ہے، اور مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ غور کیجئے گا، ان کا صاحب جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو ذاکرین ہیں اور علماء ہیں جو اس کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ شہادت ثالثہ میں پڑھا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے غور طلب ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ کیا پڑھا جاتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ اعتراض کرنا اور یہ بات کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ تو ہے جو پڑھنا چاہیے۔ بھئی ہمیں نہیں معلوم یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ تو ہے کہ جو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، تو ہمیں نہیں معلوم، آپ کو تو معلوم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں صاحب ہمیں معلوم ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے، اور کچھ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ افسوس تو اسی پر ہے جنہیں نہیں معلوم ہے وہ تو لڑے جا رہے ہیں کہ ہاں پڑھنا چاہیے، لیکن جو جانتے ہیں وہ پڑھنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو بھائی یہ سوچنا چاہیے کہ نہ جاننے والا افضل ہے یا جاننے والا افضل؟ بھائی جاننے والا افضل ہے یا نہ جاننے والا افضل ہے؟ چلیے آپ کو معلوم ہے، جتنا معلوم ہے وہی پڑھ لیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لیکن وہاں تو دشمنی پر آمادہ ہے کہ سب کچھ برداشت ہے لیکن ولایت علی برداشت نہیں۔ اور ولایت علی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچائے، اور اگر یہ پہنچا دیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب پہنچا دیا۔ بس یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر رسول اللہ نہ پہنچاتے تو رسالت چلی جاتی، تو اگر نبی کی رسالت جا سکتی ہے تو مسلمانوں کا ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟
رسول سے کہا جا رہا ہے یہ پہنچایا تو سب پہنچایا، اور اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر یہ بیان کر دیا تو سب بیان کر دیا، اور اگر یہ نہ بیان کیا تو کچھ نہ بیان کیا۔ سننے والے بھی سب سمجھ لیں کہ اگر یہ سن لیا تو سب سن لیا، اور اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ خوش ہونے والے بھی سمجھ لیں کہ اگر اس پر خوش ہو گئے تو ہر بات پر خوش ہو گئے، اور اگر اس پر نہ خوش ہوئے تو کسی بات پر خوش نہ ہوئے۔ بہرحال اسی بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ روز عید غدیر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ دیکھیے، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اعلان ولایت علی کیا، اور اس کے بعد ایک خیمہ لگوایا اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کے علی کی ولایت کی گواہی بھی دو، اور جا کے مولا علی کو مبارکباد بھی دو۔ اور سب لوگوں نے آ کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مبارکباد بھی دیتے تھے اور ولایت علی کی گواہی بھی دیتے تھے، ہاتھ پر بیعت بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کا وہ سلسلہ ہے کہ جس میں رسول اللہ نے خود اپنے سامنے سب سے مبارکباد دلوائی ہے۔ لہذا آئیے ہم سب مل کے آج عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ تمام مومنین اور مومنات کو، اور خاص طور سے رسول اللہ کو اور ہمارے امام زمان علیہ السلام کو مولا علی کی ولایت مبارک ہو۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔